اللہ دل کو ضرب لگاتے ہیں، تو یہ دل کی ضرب یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ میں نے کہا اس کے لیے کسی حدیث کی ضرورت نہیں۔ بولے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا انسان میں ایک جسم ہے اور ایک دل ہے، اگر جسم کوتاہی کرے تو اس کو بھی مارتے ہیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ هُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ حدیث پاک میں مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَأَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا أَبْنَاءُ عَشْرٍ۔ جسم کوتاہی کرے تو اس کو بھی مارتے ہیں، اب اگر دل کوتاہی کرے تو اس کو بھی مارنا ہے۔ جسم کو تو مار لیں گے ہاتھ سے، دل کو کس سے ماریں؟ ہاتھ سے مارے تو بندہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو دل کو مارنے کا طریقہ کہ اللہ کے نام سے اس کو چوٹ مارے اور تنبیہ کرے، اللہ اللہ، یہ دل کی ضرب اور چوٹ ہے، اس سے اس کو تنبیہ ہوتی ہے اور یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اب سزا دینے کے لیے کون سی حدیث چاہیے؟ کبھی آج تک کسی قاری صاحب سے آپ نے پوچھا کہ جس بچے نے غلطی کی آپ نے کھڑا کیا کس حدیث سے ثابت ہے؟ کبھی آپ نے کسی درسگاہ کے استاد سے پوچھا کہ فلاں بچے نے غلطی کی آپ نے کلاس سے نکالا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ صرف خانقاہ کا سلسلہ رہ گیا کہ یہ سزا کہاں سے ثابت ہے؟ بات سمجھ آئی؟ اب دوسرا میں نے کہا ایک بات سمجھیں، آدمی کوتاہی کرے تو اس پہ سزا ملتی ہے، اور شریعت میں سزا کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک حد، نمبر دو تعزیر۔ حدود متعین ہے، تعزیرات قاضی کی رائے پر ہوتی ہے، وہ جیسی چاہے سزا دے دے۔ تو جب اللہ کی ضرب ہم لگاتے ہیں تو حد نہیں ہے، تعزیر ہے، تو تعزیر شیخ پر ہے وہ کتنی لگاتا ہے، اس لیے ہمارے مشائخ نے اتنی سی اس کو سزا دی ہے اور سنبھلتا ہے اسے۔ ایک اور نے مجھے کہا کہ یہ جو آپ ذکر کرتے ہو کہتے اللہ، کہتے ہیں اللہ ضرب لگائیں، اور جب اللہ کہیں تو دل پر ہلکا سا زور لگائیں، اور پھر یہ تصور کریں میری زبان بھی اللہ کہتی ہے، دل بھی اللہ کہتا ہے۔ اس تصور سے آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ ابھی آپ جب ذکر کریں گے نا یہ تصور کریں میری زبان بھی اللہ کہہ رہی ہے، میرا دل بھی کہہ رہا ہے، پھر فائدہ دیکھنا۔ تو مجھے کہتا ہے کبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم اللہ کہو تو ایسے کہو، اور تمہارا دل بھی کہے، تمہاری زبان بھی کہے، اس تصور سے کہو۔ میں نے کہا جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھایا تھا تو آپ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جب ہا کی باری ہے تو یہاں سے نکالنا، عین کی آئے تو یہاں سے نکالنا، اور فا کی آئے تو یہاں سے نکالنا، ثابت ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ کلاس میں بچوں کیوں کہتے ہو ہا یہاں سے نکالو، عین کہاں سے نکالو، فا یہاں سے؟ کیا صحابہ کو پتہ تھا ہا عین کہاں سے نکلتی ہے؟ میں نے کہا ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ اللہ کیسے نکلتا ہے، یہ بھی ان کو پتہ تھا۔ بات سمجھ آئی؟ بعض جوابات نا وقتی سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ یہ جو آپ حیات ممات کا مسئلہ چھیڑتے ہیں تو کیا قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم حیاتی ہو کہ مماتی ہو؟ حالانکہ سوال تو ہوگا، کیوں؟ جو ہماری پوری ویڈیو فرشتے بنا رہے ہیں قیامت کو کھل جانی ہے، اس میں ہر قول ہر فعل نہیں آنا ہے، تو حیات والا قول نہیں آنا، ممات والا بھی آنا ہے۔ یہ تو ایک مستقل جواب ہے نا، لیکن اس کو فوری طور پر جو زبان بند کرنے کے لیے جواب دیا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ تاکہ حیات ممات کا سوال ہوگا، ہم نے کہا بھی قیامت کے دن حیات ممات کے سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن چہرے سفید کن کے ہوں گے؟ فرمایا ہم اہل السنت والجماع۔ تو چہرے سیاہ کس کے ہوں گے؟ فرمایا ہم اہل البدع والضلالہ۔ میں نے کہا جب ان کا چہرہ سیاہ ہوگا تو پوچھنے کی ضرورت ہے کہ تم حیاتی کو مماتی ہو؟ پوچھیں گے تب جب یہ سفید چہروں کے ساتھ ہے، اس لیے اس پر تو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جلے ہوئے چہرے کا کیا پوچھنا بھی تم کون ہو؟ یہ کوئی جواب ہے؟ تو میں نے کہا یہ کوئی سوال ہے؟ پھر بہت جلدی فٹ ہوتے ہیں۔ ملیشیا میں ایک جگہ ہمارا فہم قرآن کے عنوان پہ درس تھا تو بعد میں سوال و جواب تھے۔ ایک عالم تھے، عقیدے پر اچھا مطالعہ ہے، پڑھاتے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ غیر مقلد سے یہ سوال کرو، یہ سوال کرو، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سوال سکھائے گئے کہ ملحدین اہل بدعت سے یہ سوال کرو؟ تو میں نے کہا بھائی سکھاتے تب جب اس دور کے ملحد صحابہ سے یہ سوال کرتے تو حضور ان کو جواب بھی بتاتے نا۔ نہ انہوں نے یہ سوال صحابہ سے کیے، نہ صحابہ کو حضور نے جواب سکھائے۔ اب سوال بھی ہوتے ہیں، اب جواب بھی ہوتے ہیں۔ تو مجھے بتا دو کہ یہ سوال یہ جو کرتے ہیں ہمارے اوپر، یہ سوال صحابہ پر کیا ہو
پھر صحابہ نبی پاک سے پوچھا ہو، پھر آپ نے جواب نہ دیا ہو. تو جب سوال بعد میں آئے گا تو جواب بھی بات کے اندر آئے گا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. تو اس طرح بہت انہوں نے سوالات کی، بہت زیادہ سوالات کرتے رہتے ہیں، پھر ماشاءاللہ بہت محظوظ ہوتے ہیں. آپ بھی اپنا مزاج بناؤ، باطل سے دبنا نہیں ہے، باطل آئے تو پریشان بھی نہیں ہونا. جتنی محنت کر سکتے ہو کرو، باقی بوقت ضرورت اللہ آپ کا سینہ کھول دیں گے انشاءاللہ العزیز. اور یہ جو عقائد کی محنت کے ساتھ اللہ کی محنت ہے نا، یہ بہت بڑی محنت ہے. جب آپ یہ ذکر کریں تو ایک نیت کا تھوڑا سا اضافہ کر لیں. ابھی بھی ہر روز فجر کے بعد کے ذکر بھی اور مستقل تھوڑا سا اضافہ فرما لیں. ہم ذکر کرتے ہیں اس پہ اجر ملتا ہے، ہم ذکر کرتے ہیں اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے، ہم ذکر کرتے ہیں اس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، ہم ذکر کرتے ہیں اس سے قلب نورانی ہوتا ہے، ہم ذکر کرتے ہیں اس سے گناہوں سے نجات ملتی ہے، ہم ذکر کرتے ہیں اس سے اہل اللہ کی محبت دل میں آتی ہے. ہم ذکر کرتے ہیں. ان سب نیات کے ساتھ ایک نیت کا آپ اضافہ فرما لیں سارے ہمارے متعلقین، وہ یہ کہ ہم عقائد کی محنت کر رہے ہیں اور یہ محنت اہل باطل کو کبھی بھی نہیں بھاتی. اس لیے وہ ایسے جال بناتے ہیں کہ جس سے محنت کرنے والے پھنسیں اور پریشان ہوں. تو آپ یہ نیت بھی کیا کریں کہ اللہ اس ذکر کی برکت سے اس مرکز کو شرور سے محفوظ فرما. بس نیت کرو اللہ اس ذکر کی برکت سے مرکز کو اور مرکز کے افراد کو شرور سے بچا لے. یہ نیت کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ذکر کی برکت سے کیسے شرور سے بچتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله لا